بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہم درس قرآن کے سبق نمبر 12 کا آغاز کر رہے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 14 سے لے کر آیت نمبر 20 تک، اور اس میں منافقین کا جو ذکر رہ گیا تھا وہ کریں گے۔ ان کی جو نشانیاں باقی رہ گئی تھیں کل کے سبق میں کچھ بیان ہوئی اور کچھ آج کے سبق میں بیان کی جائیں گی۔ آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ خالق کائنات نے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، جب ملاقات کرتے ہیں آمنوا ایمان والوں سے، قالوا کہ آمنا تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اور جب الگ ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف، قالوا تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ہم ان کے ساتھ استہزاء کر رہے تھے۔ استہزاء کہتے ہیں فریب کرنا، استہزاء کہتے ہیں بے وقوف بنانا، استہزاء کہتے ہیں دھوکہ دینا۔ کہ منافقین کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب وہ مسلمانوں کے ساتھ ملتے تو کہتے ہم مسلمان ہیں، تو جب کافروں کے ساتھ ملتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہ معاملات جو کرتے تھے وہ اپنی نجی محفلوں میں کرتے تھے، چھوٹی محفلوں میں کرتے تھے، جو وہ الگ منافقین اپنے کافر سرداروں کے ساتھ کرتے تھے۔ تو اس آیہ کریمہ میں ایک بات کا ذکر کیا کہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ تو شیطان سے مراد یہاں پہ وہ شیطان نہیں ہے جس نے آدم علیہ السلام کا انکار کیا تھا، بلکہ شیطان سے مراد مکے کے وہ کافر سردار ہیں جن کے پاس منافقین جا کے بیٹھا کرتے تھے، اور ان سے جب منافقین سے وہ کفار یہ کہتے ہمارے پاس کیا لینے آئے ہو، تم تو مسلمان ہو، مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہو، تو وہ پھر وہ کہتے نہیں نہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ تو یہ منافقین کا طریقہ کار بھی تھا کہ جب مسلمانوں کے ساتھ ملتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب کافروں کے ساتھ ملتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے جس طرح جنات میں شیطان ہوتے ہیں اسی طرح انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، اور انسانوں میں جو شیطان ہیں وہ کافر ہیں اور منافق ہیں، اور ان شیطانوں سے بچنا چاہیے، ان کی شیطانیوں سے بچنا چاہیے۔ انما نحن مستہزئون ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے تھے۔ منافقین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کی تعریفیں کرتے اور بعد میں ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اعظام پر ہنسی مذاق کرنا، ان کا طعن و تشنیع کرنا، یہ مسلمانوں کا شیوہ نہیں بلکہ یہ روز ازل سے منافقین کا، کافروں کا شیوہ رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نیک ولیوں کی طرف زبان تان دراز بلند نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہر وقت ان کی شان بیان کرنی چاہیے۔ آگے خالق کائنات نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اب یہاں پہ خالق کائنات نے فرمایا اللہ تعالیٰ استہزاء، ان کی استہزاء کا انہیں بدلہ دیتا ہے۔ تو اب یہاں پر استہزاء جو ہے یہ کہتے ہیں دھوکہ دینا، فریب دینا، تو یہ چیز اللہ کی طرف کرنا یہ مناسب نہیں ہے، اور اللہ ہر استہزاء سے، تمام تر عیوب سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ تو یہ صرف ان کو جواب دینے کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا، کیونکہ جب کسی کو جواب دیا جائے تو عربی اور اردو لغت میں ایک ہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جس طرح کہتے ہیں کہ برائی کا بدلہ برائی ہے، تو حالانکہ برائی کا بدلہ برائی نہیں ہوتا بلکہ برائی کا بدلہ عدل، انصاف اور آدمی کا حق ہوتا ہے۔ تو یہاں پر صرف لغت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے خالق کائنات نے ان کی زبان کی طرح زبان استعمال کی کہ جس طرح وہ کہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، تو اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ پھر اللہ ان کو ان کے استہزاء کا بدلہ دے گا۔ تو ان کے استہزاء کا بدلہ کیا ہوگا وہ آپ نے پیچھے پڑھ دیا کہ کافروں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، منافقوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ یہ پیچھے گزر چکا ہے، آپ پچھلے سبق کا مطالعہ کر سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو اور سن بھی سکتے ہو کہ خالق کائنات نے ان کا پہلے بیان کر دیا جب وہ کہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، کافروں کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے کے آؤ، جس طرح صحابہ کرام ایمان لے کے آئے تو کہتے ہیں ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے کے آئیں۔ تو یہ جھوٹ بولا کرتے تھے منافقین، اندر سے کچھ اور تھے، باہر سے کچھ اور تھے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے بما کانوا یکذبون ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔
تو یہیں پر وہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے استہزاء کو انہیں بدلہ دے گا۔ تو بدلہ یہی ہے کہ قیامت والے دن ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ خالق کائنات نے فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا۔ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین، تو ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں، یعنی منافقین ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا ہے، اور انہوں نے ایسی تجارت کی ہے جو بالکل خسارے والی ہے، جو بالکل گھاٹے والی ہے، جو بالکل کمی والی ہے، کہ اس تجارت میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہر بندہ تاجر بنتا ہے اس لیے کہ اسے مال کا فائدہ ہو، اسے کسی چیز کا فائدہ ہو، لیکن منافقین نے ایسی تجارت کی جو ان کو دنیا میں بھی گھاٹے کی ہے اور قیامت والے دن بھی جہنم کی طرف لے کے جائے گی۔ وہ تجارت کیا ہے؟ انہوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خرید لیا، انہوں نے روشنی کے بدلے اندھیرے کو خرید لیا، انہوں نے نیکی کے بدلے برائی کو خرید لیا، اور انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا۔ تو یہ ایسی تجارت ہے جس میں کوئی نفع نہیں ہے بلکہ اس میں خسارہ ہی خسارہ ہے، تو اس سبب سے وہ جہنم کی طرف جائیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال بھی ایک بیان کی۔ مثال کیا ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، فرمایا ان کی مثال اس کی طرح ہے جس نے آگ کو روشن کیا۔ فلما اضاءت ما حولہ، جب آگ نے ارد گرد کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ ان کے نور کو لے گیا، وترکہم، اور انہیں چھوڑ دیا، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، وہ نہیں جانتے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، اور وہ لوٹنے والے نہیں۔ اب یہاں پہ خالق کائنات نے منافقین کی ایک مثال بیان کی، تو مثال بیان کرنا چاہیے، یہ قرآن پاک کا طریقہ کار بھی ہے کہ جب بندہ کو بات سمجھانے لگے تو اپنی بات سمجھانے کے بعد ایک مثال بندہ دیا کرے، تاکہ مثال کے ذریعے بندے کو بات بالکل اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی پہلے منافقین کا ذکر کیا گیا، بعد میں پھر ایک مثال دی گئی، اور اس سے آگے بھی ایک مثال اللہ نے بیان فرمائی۔ اگر اس میں سمجھنا ہے تو اگلے والی میں سمجھ آ جائے گی۔ خالق کائنات نے فرمایا ان کی مثال اس بندے کی طرح ہے جس نے آگ کو روشن کیا، پھر جب آگ نے اپنے ارد گرد کو روشن کر دیا، پھر اللہ اس کے نور کو لے گیا۔ تو جب بندے کے نور ختم ہو جائے، بندے کی آنکھیں ختم ہو جائے، بندہ نبینا ہو جائے، بندہ انا ہو جائے، تو پھر اس بندے کو روشنی کا کیا فائدہ؟ اس کو بندے کو روشن کر ارد گرد کو روشن کرنے کا کیا فائدہ؟ کہ ارد گرد تو روشنی ہوگی لیکن اسے نظر نہیں آئے گی۔ تو یہی منافقین کی مثال ہے کہ ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت ایمان کی روشنی تھی تو انہوں نے اپنے کفر کے بدلے وہ روشنی بھی ختم کر ڈالی۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، فرمایا وہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں۔ کہ کس لیے اندھے گونگے بہرے ہیں؟ کہ وہ حق بات کو سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، تو پھر ان کی آنکھوں کا، ان کے کانوں کا، ان کی عقلوں کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عقل کا، آنکھ کا، کان کا اس وقت فائدہ ہوگا جب وہ اپنے کان سے اچھی بات سنے، اپنی آنکھ سے اچھی بات دیکھے، اور اپنی عقل سے اچھی بات کو سمجھے، اور اپنی زبان سے اچھی بات پھیلائے، اس وقت ان سب چیزوں کا فائدہ ہوگا۔ اگر ان سب چیزوں سے انہوں نے اچھے کام نہیں کر رہے تو پھر ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے خالق کائنات نے فرمایا وہ گونگے ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ ان سب چیزوں کو بروئے کار لاتی نہیں اچھے کاموں کے لیے، تو پھر ان کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آگے خالق کائنات نے فرمایا او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، فرمایا یا جیسے آسمان سے اترتا پانی کہ اس میں اندھیریاں ہیں اور گرج اور چمک ہے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، اور چمک اور اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں کڑک کے سبب موت کے ڈر سے۔ فرمایا یجعلون، وہ بناتے ہیں، اصابعهم، اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، کڑک سے، حذر الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے۔ یعنی فرمایا یا ان کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے پانی اترتا ہے، اور وہ پانی ایسا ہے جس میں اندھیرے بھی ہیں، جس میں گرج بھی ہے، جس میں چمک بھی ہے، اور پھر وہ گرج اور چمک کی وجہ سے، موت کے ڈر کی وجہ سے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اب اس میں بھی منافقین کی مثال بیان کی گئی ہے۔ وہ مثال یہ ہے کہ منافقین کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب انہیں اسلام کی کوئی روشنی نظر آتی تو وہ اس روشنی میں چلنا شروع ہو جاتے، اور جب کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اپنے کفر کی طریقوں میں ٹھہر جاتے۔ جس طرح کہ اگلی آیت کریمہ میں خالق کائنات نے فرمایا اس بندے کا ذکر جس کی پہلے مثال بیان کی گئی، فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارہم،
کلما اضاء لهم مشوا فیہ، فرمایا بجلی ایسے معلوم ہوتی ہے یخطف ابصارہم کہ ان کی آنکھوں کو اچک لے گی، کلما اضاء لهم مشوا فیہ، اور جب تھوڑا سا اجالا ہوتا ہے تو اس میں چلتے ہیں، واذا اظلم علیہم قاموا، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو اس میں ٹھہر جاتے ہیں، ولو شاء اللہ لذهب بسمعہم ابصارہم، اگر اللہ چاہتا تو لے جاتا ان کی آنکھیں اور ان کے کان، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا منافقین کی مثال بیان کی گئی کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے پانی اترتا ہے، اور وہ پانی ایسا ہے جس میں گرج بھی ہے، چمک بھی ہے، کڑک بھی ہے، اور فرمایا پھر وہ گرج اور چمک کی وجہ سے، کیونکہ جب بجلی گرجتی ہے تو ایک ڈرونی سی معلوم ہوتی ہے، جس طرح بندے کو ابھی لے جائے گی، تو فرمایا وہ گرج کی وجہ سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اور کہ ہمارے کانوں میں اس کی آواز نہ پڑے، اور آگے فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارہم، اور بجلی ایسے معلوم ہوتی ہے، اتنی تیز بجلی معلوم ہوتی ہے کہ ان کی آنکھوں کو ابھی کے ابھی لے جائے گی، کلما اضاء لہم، جب تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے وہ اس میں چلتا ہے، جب اندھیرا ہوتا ہے اس میں ٹھہر جاتا ہے، اور فرمایا اگر اللہ چاہتا تو ان کی آنکھیں بھی لے جاتا، ان کے کان بھی لے جاتا، کیوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کہ اللہ تعالی ہمارا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہر بندے کو قرآن پاک سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی اور اسے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ